معزز اہل طلب دوستو، رائے حق پر کمر بستہ ہو کر چلنے والے سعادت مندوں، اس دنیا میں آ کر جو مقصد تخلیق کو فراموش نہ کر سکا اور رات دن صبح و شام اپنے مقصود حقیقی کی طرف گامزن رہا، طلب در طلب رہا، نہ ہمت ٹوٹی نہ طلب چھوٹی، تکالیف نے راستہ نہ روکا، خوشیوں میں کمی نہ آئی، ہم جد و جہد سے اپنی مراد و مقصود تک پہنچنے کے لیے رات اور دن ایک کیے رکھے۔ یہ اس فرد کا عمل ہے، یہ اس جماعت کا عمل ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے اور اپنی طرف متوجہ فرمایا، اور ان کے دل و دماغ و روح و تن و من میں اپنی چاہت اور اس کی لذت، اپنی محبت اور اس کی تپش، اپنا عشق اور اس کا سوز جاگزین متمکن فرمایا۔ یہ لوگ اپنی جان سے گزر جاتے ہیں، اپنی خواہشوں کو بھول جاتے ہیں، اپنی تن آسانیوں کو محبوب کی یادوں پر نثار کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ جو منزل حق شناسی تک، محبوب کی بارگاہ تک پہنچنے میں رات دن جو محنت کرتے ہیں، اس میں جو لذت محسوس کرتے ہیں، یہ لذت قبولیت کی نشانی ہے۔ محنت ہو اور دل بستگی نہ ہو، محنت اور طبیعت آراستہ نہ ہو، محنت ہو اور لگن پیوستہ نہ ہو، تو یقین جانو کہ محنت کی ایک صورت موجود ہے، مگر حقیقت کی تصویر مفقود ہے۔ جہاں ظاہری عمل محنت اور اس کا اثر اندر بصورت لگن سلامت رہے، عمل اور عمل کی تاثیر سے روح اور دل اور دماغ طمانینت حاصل کریں اور اس میں خوشی اور ایک کیف اور ایک سوز اور ایک لذت محسوس کریں، تو پھر یہ سمجھیں کہ یہ کوشش ہماری نہیں، یہ کسی بے مثل ذات گرامی کی ادا میں جو ہم اتر گئے ہیں، یہ فعل مالک کو پسند آ گیا ہے، اور اس طہارت اور پسندیدگی کے نتیجے میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، عرش کی بلندیوں سے آواز آتی ہے، جس تک تم چلے آئے ہو جاہدوا فینا، اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو، جاہدوا فینا، اور آگے بڑھو، میری طرف بڑھتے چلے آؤ، لنہدینہم سبلنا، ایک نہ ایک دن ہمیں رہنمائی سے تمہیں اپنی بارگاہ میں پہنچا کے ہی چھوڑیں گے۔ انہی ارباب سعادت اور احباب عظمت میں سے ایک فرد کامل منزل عشق کا ایک راہی اعظم حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ ادہم حضرت ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ، ان کے والد گرامی کا نام ادم ہے، لیکن کثرت استعمال کی بنا پر ابراہیم بن ادم ثقیل ہے، اس لیے ابراہیم ادم کہہ دیا۔ آپ وقت کے سلطان تھے، شاہی فرمان ہر وقت جاری رہتا اور دنیا تابع رہتی، کر و فر، شوکت و جلالت
دبدبا اور طمطراق ہر وقت قائم رہتا، دور دور تک آپ کے حکم اور فرما روائی کے اثرات ہر وقت سوار رہتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس دبدبا اور جلالت حکومت کے ہوتے ہوئے ذکر خدا میں کمی نہ آئی، طلب حق میں فقدان نہ ہوا، دنیا کی عمارت و دولت نے یاد محبوب کی تڑپ میں کمی واقعہ نہ کی۔ پچھلا پیر تھا رات کا، تو آپ شاہی تخت پر بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے تھے، تو چھت پر سے آہٹ آئی، چلنے کی آوازیں آئیں، تو انہوں نے اتنا پوچھا کہ کون ہے چھت پر؟ تو جواب دینے والے نے کہا کہ اس چھت پر اور کوئی نہیں، مسافر ہیں جو اپنے اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ تو اسے اور حیرت ہوئی کہ شاہی محل پر مسافر اونٹ تلاش کرے، حیرت بالائے حیرت۔ تو انہوں نے بڑی جھنجھلاہٹ میں کہا کہ شاہی محل کے چھت پر اونٹ کیسے آ گئے، کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ شاہی محل پر، یہ بھی دنیا کا محل ہے، دنیا کے محل پر دنیا کی چیز اونٹ اگر چھت پہ نہیں آتی تو دنیا کی شاہی محل کے اندر دنیاوی تخت رکھا ہوا، اس پر خدا کب ملتا ہے؟ خدا بھی تو اس پر۔ یہ بات تھی کہ تیر بن کر دل میں ترازو ہو گئی۔ یہ پیغام تھا، یہ بات نہیں تھی، نہ یہ کہانی تھی، نہ یہ دنیاوی شور و شغف پر معمور ایک قصہ تھا۔ اپنے سچے طالب کو رہنمائی کا اور مقام وصل اور پہنچنے کا دستور پڑھانے کا پیغام تھا کہ کیسے ملتے ہیں ہم، کہاں ملتے ہیں۔ گویا اس میں پیغام تھا اس اپنے طالب کامل کو کہ جو طلب حق میں مکمل ہو چکا تھا۔ یہاں جناب رومی قدس سر السامی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات سنتے ہی حضرت ابراہیم شاہی تخت، راج و بخت، تاج و دبدبا چھوڑ کر صحرا کی طرف نکل گئے۔ علم نہیں تھا کسی کو کہ شاہ جہاں کہاں گئے۔ یہ وقت کا شاہ تخت و تاج چھوڑ کر گیا کہاں؟ وہ صحرا نوردی کرتے ہوئے، یاد حق کی مستیاں لوٹتے ہوئے، عشق کی تپش میں جلتے ہوئے، یا نام محبوب کی لذتوں میں خود را گم کردہ، قدم بقدم آہیں بھرتے ہوئے گزرتے گئے، اور آخر دریا کے کنارے بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر حسب معمول یاد حق کی مستیاں روح میں سمیٹنے لگ گئے۔ حضرات، موسم بدلتے ہیں، کبھی گرمی کبھی سردی، موسم بدلتے ہیں مگر طالب حق کے ارادے نہیں بدلتے۔ حالات بدلتے ہیں، عاشق نہیں بدلتے۔ راتیں بدلتی ہیں، کبھی لمبی کبھی چھوٹی، کبھی طویل ہوتی ہیں کبھی قصیر ہوتی ہیں، دن بھی اسی طرح بدلتے ہیں، مگر طالبین حق دشت طلب میں
نہ رفتار ان کی بدلتی ہے، نہ قصد بدلتا ہے، نہ منزل بدلتی ہے، نہ ارادے بدلتے ہیں۔ وہ دشت طلب میں، یاد محبوب میں گم ہو کر ایک ہی راستے میں ایک ہی کے ہو کر چلتے رہتے ہیں۔ جناب رومی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم حمز ابراہیم ادم آمدست، کوز راہ بر لب بحر نشست۔ صحرا چھوڑا، دریا کے کنارے پہنچے، وہیں فقیر نے اپنی کٹیا بسا لی۔ کام کیا تھا؟ سوئی تھی، دھاگا تھا، کپڑوں کے مختلف رنگوں کے ٹکڑے تھے، اور وہ سینا شروع ہوئے کہ تاکہ وہی توشک بنے، وہی لحاف بنے، وہی سرانہ بنے، اور وہی آرام کا ذریعہ بنے۔ گدڑی تیار کرنے لگے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں جناب رومی، دلق خود می دوختیاں سلطان جان، یک امیر آمدان جا ناگہاں۔ اچانک ایک انہی کی جماعت کا، انہی کے حکومت کا، انہی کے مدبرین مملکت کا ایک امیر تلاش شاہ میں پھرتے پھراتے دریا کے کنارے آیا تو دور سے اسے ایک حرکت نظر آئی، اور اسے گمان و احساس ہوا کہ یہ کوئی انسان ہی ہو سکتا ہے جو پانی کی تلاش و طلب میں تھکا ہوا مسافر یہاں آ کے بیٹھ گیا۔ ممکن ہے اس کو ابراہیم بن ادم کا کوئی علم ہو، چلو اسی سے پوچھ لیتے۔ جوں جوں وہ قریب آتا گیا وہ وزیر تو اپنے بادشاہ کے روب و جلال و دبدبے کا تو اس کو علم تھا ہی، لیکن جوں جوں وہ قریب آتا گیا سانس کی رفتار طے ہو بالا ہونے لگی۔ جب بالکل ہی قریب آیا تو اسے پتہ چلا اس کا چہرہ ابراہیم بن ادم کا چہرہ ہے، لباس کسی فقیر کا ہے، چہرہ ادم فقیر کا ہے۔ قریب جا کے دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی پوچھا السلام علیکم، آپ ابراہیم بن ادم ہیں؟ تو انہوں نے بڑی بے اعتنائی سے، لاپرواہی سے سر اٹھایا، دیکھا تو واپس گدڑی سینے لگے۔ تو چونکہ وہ اپنی گدڑی سی رہے تھے، مگر کمال یہ ہے کہ جب وہ سوئی کپڑے میں جذب کرتے، نکالتے، کھینچتے، دوبارہ تیار کرتے، تو سوئی کی ہر حرکت کے ساتھ ان کے جسم کی 360 رگیں ذکر اللہ میں مشغول ہوتی تھی۔ کپڑے کے اندر سوئی کی نوک چبھاتے تو سارا جسم پکارتا اللہ، اور جب دوسری طرف سے باہر نکالتے تو سارے جسم کا بال بال ہو کے نعرے میں گم ہو جاتا۔ تو اس وزیر نے جب آپ کو دیکھا، امیر از بندگان شیخ بود، شیخ را بشناخت و سجدہ کرد زود۔ جو ہی اس وزیر نے اپنے شاہ کو پہچانا تو وہ اتنا جھک گیا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ سجدہ کر رہا ہے۔ لیکن اس دور میں شاہی رواج اور دستور یہ ہوا کرتا تھا کہ جو لوگ شاہ وقت کو ملنے جاتے وہ 3 دفعہ
3 دفعہ سر کو اتنا جھکاتے کہ دیکھنے والا اسے گمان ہوتا کہ سجدہ ہو رہا ہے، لیکن یہ شاہ کی تعظیم تھی، شرعاً ناجائز، لیکن اس نے اس طرح کیا تو آپ نے اسے جب غور سے دیکھا تو فرمایا تم کہاں آ گئے؟ تو حضرت شیخ نے پوچھا تم کہاں آئے، کیسے آئے، کیوں آئے؟ وہ جواب عرض کرتے ہیں ترک کردہ ملک ہفت اقلیم را میزند بردلک سوزن چون گدا، اس سے سوال کر کے پھر گودڑی سینے میں مصروف ہو گئے، تو اس وزیر نے دل میں سوچا کہ عجیب آدمی ہے کہ 7 ملکوں کی بادشاہی چھوڑ کر یہ دریا کے کنارے صحرا میں آ بیٹھا، دھوپ ہو تو سایہ نہیں، بارش ہو تو چھت نہیں، ہوائیں ہوں تو دیوار نہیں، کوئی درندہ آئے تو رکاوٹ نہیں، عجیب آدمی ہے، کر کیا رہا ہے؟ تو دل میں سوچنے لگا کہ 7 بادشاہوں کی بادشاہی اس ایک کو ملی تھی چھوڑ کے، تو اب یہ گدڑی سینے میں مصروف ہو گیا، بالکل یہ عجیب، اس کی عقل پر اندھیرا پڑ گیا۔ وزیر اپنے وہم و گمان کی دنیا میں گم ہو کر اس کے متعلق از خود فیصلے تلاش کرنے لگا کہ عقل کیا جواب دیتی ہے۔ اب جناب رومی فرماتے ہیں کہ نگاہ اٹھائی ابراہیم بن ادم نے، تو اس اپنے وزیر کے چہرے پر نگاہ رکھتے ہوئے اس کے دل کے اندر جتنے خیالات اور احساسات تھے اور جو نمودار ہو رہے تھے اور جو ابھی احساسات شبہات و خیالات میں ڈلنے لگے تھے، سب حضرت ابراہیم بن ادم نے اس کے چہرے پر پڑھنے شروع کر دیے اور ایک ایک وہم و وسوسے کا جواب دینے لگے۔ شیخ واقف گشت از اندیشہ شیخ چون شیر است و دلہا بیش است۔ حضرت ابراہیم بن ادم جو وقت کے شیخ ہو گئے تھے، وہ اس کے تمام خیالات سے آگاہ ہو گئے اور اس کے چہرے پر جو جو چیزیں دل میں تھیں چہرے پر آتی گئیں اور حضرت شیخ سمجھتے گئے اور اس کو جواب دیتے گئے۔ اور جناب رومی فرماتے ہیں کہ جس طرح کے مختصر سے جنگل میں شیر ہوتا ہے اور وہ ایک اونچی جگہ بیٹھ کر سارے جنگل میں چلتی پھرتی چیز پر نگاہ رکھتا ہے، اس طرح یہ جو دلوں کے جنگل ہیں ان میں شیخ بھی شیر کی طرح سوار رہتا ہے اور یہ ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ اسی لیے ارشاد حبیب اعظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا عن فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، جب مسلمان مومن قرب حق کی منزل پر فائز ہو جائے اور وہ نفسانی آسائشوں، آرائشوں، لغزشوں اور تن و من کی زیبائشوں سے فارغ ہو کر قرب حق کی منزل پر فائز ہوتا ہے تو سر سے پاؤں تک، جسم سے روح تک نور الہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور وہ دیکھے بھی تو نور حق کی قوت سے دیکھتا ہے، بولے تو ارشاد ربانی اور اس کی مشیت سے بولتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس حالت پہ پہنچا، چون رجا خوف در دل ہارواں نیست بر و مخفی اسرار نہاں، جب وہ اس منزل تک پہنچے تو پھر کوئی بات ایسی نہیں تھی جو ہو مخفی، جو ہو راز میں اور اس کے سامنے کھل کے نہ آئی ہو۔ تو یہاں وہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت جناب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بڑی مزدار ایک بات فرماتے ہیں، یکے پرسید از گم
کردہ فرزند کہ اے روشن گوہر پیرے خرد مند. پتہ ہے آپ کو کہ یعقوب علیہ السلام کس قدر پریشان تھے. یوسف علیہ السلام ان سے چلے گئے، گم ہو گئے، کہاں کہاں رہے، اور وہ روتے رہے حتیٰ کہ نابینا ہو گئے اور ان کو پتہ نہ چلا. اور ابراہیم بن آدم چہرہ کے حال دیکھ کر سب کچھ معلوم کر رہے ہیں اور وہ نبی ہو کر اپنے بیٹے کی کیفیت نہ سمجھ سکے. اس سوال کا جواب ہی وہ خود دیتے ہیں. زمسش بوئے پیراہن شمیدی چرادر چاہے کنعانش ندیدی. کہ اے یعقوب علیہ السلام، جب مصر سے کرتا مبارک آیا تو پہنچنے سے پہلے ہی آپ نے کہہ دیا ہے کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، تو آپ کے قریب کنویں میں پڑے رہے تو آپ کو نظر کیوں نہیں آئے؟ تو یہاں جواب دیتے ہیں بگفتہ حوال ما بر کے جہان است دم پیدا و دیگر دم نہان است. آپ کو پتہ ہے کہ بجلی جب چمکتی ہے تو ہر جگہ روشنی پھیل جاتی ہے، کبھی چمکتی ہے کبھی نہیں چمکتی. تو ہمارا حال بھی یہ ہے کہ جب پردہ اٹھتا ہے تو سارا جہان سامنے آ جاتا ہے، اور جب پردے آتے ہیں تو سب کچھ گم ہوتا ہے. یہاں وہ ایک بہت بڑی بات فرماتے ہیں. گہے برتار میں آلہ نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم. کبھی تو ہم عرش اعلیٰ پر ہوتے ہیں اور کبھی ہم زمین پر ہوتے ہیں. یہاں صوفیانہ قول اور مفسرین کی تحقیق وہ پیش کر دوں. گہے بر تارمی اعلیٰ نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم. جب ہم اپنے حال میں ہوتے ہیں، بشری لباس میں ہوتے ہیں، بشری معاملات میں آ کر متوجہ الی الخلق ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی تو اپنی بھی خبر نہیں رہتی. لیکن جب ہم عرش کی سیر کرتے ہیں تو سارا جہان پیش نظر ہوتا ہے. تو ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب انوار کی بارش ہوتی ہے تو ہر چیز سامنے چمکتی ہے، اور جب ہم اپنے حال میں ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سورج پر ابر آ جائے تو پھر پوری کرنیں نہیں پھیلتی. ہمارا حال بھی یہی ہے، کبھی آسمانوں کی سیر کرتے ہیں کبھی فرش پر بیٹھے رہتے ہیں. لیکن اس وزیر کو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا. یہاں ایک مشورہ دیتے ہیں جناب رومی رحمت اللہ علیہ. دل نگار دارید اے بے حاصلاں در حضور حضرت صاحب دلاں. اے بے حاصل لوگوں جو اس منزل پر نہیں پہنچے، صاحب دلوں کی مجلس میں جاؤ تو ان کو اپنا جیسا سمجھ کر خیالات ان کے لیے کچھ نہ دل میں آنے دیا کرو. وہ کبھی عرش پر ہوتے ہیں کبھی فرش پر ہوتے ہیں، اور تم جہاں ہو وہیں ہو، تم ان کے مقابلے میں نہیں ہو. اس لیے جب ان کی محفل میں جاؤ تو صبح ہو شام، جب ان کی محفل میں جاؤ صبح ہو کہ شام ہو، اپنے دل کو قابو رکھو، اپنے خیال کو قابو رکھو، اور متوجہ رہو اس فقیر کی طرف، اور جب پتہ ہے آپ کو کہ جب اچانک بارش برسے اور برتن سیدھا ہو تو بھر جاتا ہے، یوں ہی برتن الٹا ہو تو مسلسل موسلادھار بارش میں بھی برتن خشک رہتا ہے، خالی رہتا ہے، محروم رہتا ہے. فقیر کی محفل میں جاؤ، صاحب دلوں کی محفل میں جاؤ تو ہر وقت ارادوں کا برتن سیدھا رکھو، نہ جانے کس وقت روحانیت کی برسات شروع ہو جائے اور آپ کا برتن مالا مال ہو جائے. یہاں آ کے وہ بڑی ایک خوبصورت بات فرماتے ہیں، نہایت ہی عمدہ بات. وزیر نے پھر کہا کہ ساری دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور آج تک کتنا عرصہ ہو گیا اس تخت پر کوئی براجمان نہیں ہوا، کوئی وقت کا حاکم مقرر نہیں ہوا، کسی کو شاہ کا تاج پہنا کر شاہی دبدبے اس کے سپرد نہیں ہوئے. آپ کا انتظار کر رہا ہے
سارا زمانہ، ساری مملکت، ساری رعایا اور تاج و تخت آپ کے انتظار کے لیے دل ہاتھ میں پکڑ کر بے قرار بیٹھا ہے۔ تو بادشاہ نے کیا کیا؟ شیخ نے بہت سمجھایا، اسے نہ سمجھا۔ تو شیخ نے اس طرح کیا کہ وزیر میں چلتا ہوں، لیکن عورتوں پر، مردوں پر، امیروں غریبوں پر، تندرستوں بیماروں پر، آزاد اور پابند بجولاں پر میرا حکم چلتا ہے، لیکن اگر کھڑے ہو کے میں بیل کو کہوں کہ پیچھے ہو جاؤ، مان لے گا؟ نہیں۔ میں گھوڑے کو کہوں کہ آگے آؤ، مان لے گا؟ نہیں۔ تو میں درخت کو کہوں کہ سایہ کرو، ابر کو کہوں کہ سورج کے سامنے آؤ کہ سایہ ہو جائے، تو مان لے گا؟ نہیں۔ تو فرمایا ایسی حکومت جو اتنی محدود ہو جائے کہ بغیر چند انسانوں اور چند غلاموں کے کوئی نہ سننے پائے، ایسی حکومت کی ضرورت کیا ہے؟ لو میں تمہیں بتاؤں کہ تم سب کو چھوڑنے کے بعد رب سے یاری نے مجھے کون سی دولت، مجھے کون سی حکومت عطا کی ہے، اب میں تمہیں اس کا بھی نظارہ کراؤں۔ تو شیخ نے گدڑی میں سے سوئی نکالی، سوئی نکالی، دریا میں پھینک دی۔ شیخ سوزن زود در دریا فگن، خواست سوزن راب آبا زیبلن، اپنی گدڑی میں سے سوئی نکالی اور دریا میں پھینکی اور فوراً حکم دیا، بآواز بلند کہا، بآواز بلند کہا، اے دریا میں رہنے والی مچھلیوں، مجھے اپنی سوئی چاہیے، میں مچھلیوں سوئی لا کے دو۔ 100,000 ماہیے اللہیے، سوزنے زر بر لبے ہر ماہیے، سوئی پھینکی، لاؤ سوئی، تو کئی ہزار مچھلیاں سونے کی سوئیاں منہ میں رکھے ہوئے دریا سے باہر آ گئیں۔ تو آپ نے جب غور سے دیکھا کہ سب کے منہ میں سوئیاں ہیں مگر سونے کی سوئیاں ہیں، تو میری سوئی تو سونے کی نہیں تھی، وہ تو لوہے کی سوئی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ سوئیاں نہیں چاہیے، ایک تو اس کا استعمال ناجائز ہے، سب واپس چلی جاؤ، میری سوئی تلاش کر کے لاؤ، وہ کہاں ہے؟ یہ اعلان سننا تھا کہ سب مچھلیاں واپس ہو گئی۔ ماہیے دیگر برآمد در زمان، سوزنے اورا گرفتہ در دہان، سب سوئیاں منہ میں رکھے ہوئے واپس ہو گئیں اور ساری کی ساری پھر دوبارہ آئیں ایک جلوس کی شکل میں، تو ایک کے منہ میں وہی لوہے کی سوئی موجود تھی، تو اس کو پہنچانے کے لیے مچھلیوں کا ایک لشکر آیا اور بادشاہ کے ابراہیم بن ادم کی خدمت میں وہ سوئی رکھ کر واپس ہو گئی۔ اب شیخ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر کی طرف رخ پھیرا، روبدو کر دو بگفتش اے امیر، ملک حق بے یا چنا ملک حقیر۔ بادشاہ نے امیر کی طرف رخ کیا، ملک دل بے یا چنا ملک حقیر، اس نسخے میں ملک دل ہے، اور جو میں نے دوسرا نسخہ پڑھا تھا کسی زمانے میں، اس میں ملک حق ہے، اس میں یہ ہے
یہاں امیر ہے، وہاں لفظ فقیر ہے، یہاں ملک دل ہے اور وہاں ملک حق ہے. وہ شعر اس طرح ہے: روبدو کر دو بگفتش اے وزیر، ملک حق بے یا چنی ملک حقیر. اے وزیر اب تم ہی بتاؤ کہ یہ جو تمہارے سامنے میری بادشاہی چل رہی تھی وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ اس کو وہ ملک حقیر ہے، وہ ملک حقیر ہے، وہ محدود ہے جو اب حکومت ملی ہے. جہاں جہاں رب کی حکومت ہے وہیں تک میری پہچان و عرفان کا سلسلہ جاری ہے. میں جدھر جاؤں اپنی مملکت کی حدود سے باہر نکلوں تو پہچانے کوئی نہ، حکم دوں تو مانے کوئی نہ، مانگوں کوئی شے تو دے کوئی نہ. اور اب جو میں خدا کا ہو کر خدا کی کائنات میں پھرتا ہوں، جہاں جاتا ہوں سب پہچانتے ہیں، جس کو کچھ کہتا ہوں وہی حکم مانتے ہیں. معلوم ہوا کہ من کان للہ کان اللہ لہو، جو دل و دماغ سے، تن و من سے، ظاہر و باطن سے اللہ کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اپنی ساری قدرتیں اس کے ساتھ لگا دیتا ہے. جو خدا کا ہو گیا خدا اس کا ہو جاتا ہے، خدا اس کا ہو جاتا ہے. خدا اس کا ہو جانے کا یہ مطلب نہیں کہ خدا اس کے تابع ہو گیا، مطلب یہ کہ خدا اپنی نعمتیں، اپنی مشیتیں، اپنی قدرتیں، اپنی عنایتیں، اپنی رحمتیں، اپنی وجاہتیں اور اپنی کرامتیں اور اپنی ربوبیت کی شان اس کے ساتھ کر دیتا ہے. جو وہ چاہنے لگے خدا اس کی مراد پوری کر دیتا ہے. ملکیت خدا کی، قبضہ خدا کا، مشیت خدا کی، یہ اس کی ملکیت میں رہ کر اس کا ہو کر جب یہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر دیکھو، یاد رکھو، جو کسی کا نوکر ہو اور وفادار اتنا ہو کہ مالک کی مرضی کا عین نمونہ بن جائے تو مالک جہاں بھی جاتا ہے وہ گھر کی چابیاں اس کو دے کے جاتا ہے. اور جو وہ کام کرتا ہے مالک پسند کرتا ہے کہ جو تم کرتے ہو یہ میری مرضی ہے. آدمی اپنی حد سے نکل کر خدا کی مرضی میں گم ہو جائے تو پھر خدا کی قدرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. وہ جو کہتا ہے خدا کہتا ہے، وہ جو بولتا ہے تو خدا بولتا ہے، وہ جو مانگتا ہے تو خدا دیتا ہے، وہ کسی کی طرف اشارہ کرے تو خدا اطاعت کا اس کو حکم دے دیتا ہے. حضرات یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھیے. معلوم ہوا کہ مکمل طور پر برتن خالی نہ ہو تو اس میں دوسری کوئی چیز داخل کی جائے تو پہلا مال اور دوسرا مال جب ملتے ہیں تو فیصلہ نہیں کوئی کر سکتا کہ اصل کون ہے اور نقل کون ہے، چونکہ دو اکٹھے ہو گئے. اپنی مرضی اور مرضی خدا جب یہ دونوں ایک دل میں آ جائیں تو کبھی بندہ اپنی مرضی کرے کبھی خدا کی مرضی کرے تو یہ نہ ایک کی مرضی ہے نہ دوسرے کی، یہ ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ یہ نہ اپنا رہا نہ خدا کا. تو اس لیے حق یہی ہے کہ جو خدا کا ہو جائے. اس کی پہچان کیا ہے حضرات؟ اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے، میں آپ سے ایک نئی بات کہلوانا چاہوں گا کہ انبیاء علیہ السلام یہ سب کے سب خدا کے ہیں اور خدا ان کا ہے. جس کے سبب دو جہاں بنے، جس ذات گرامی کے ذریعے کائنات وجود میں آئی، جس کے ذریعے اللہ کے جلوے کائنات میں تقسیم ہوئے، وہ محبوب حق، وہ پرتو ذات حق، وہ جلوہ اول، وہ حق نما، حق رسا، وہ حق کی پہچان، وہ برہان خدا، وہ خدا کی دلیل، ان کو دیکھ کر سب کو یکدم خدا یاد آنا چاہیے تھا نا. لیکن ایسا وقت بھی آیا کہ پتھر برسے، سینہ زخمی ہوا، ہاتھ لہو ہوئے، جسم سے خون بہنے لگا. پتھر مارنے والوں نے کمی نہ کی تو وہ برہان حق جو اللہ کی دلیل، جو ذریعہ عرفان خدا،
ان کو دیکھ کر فوراً خدا یاد کیوں نہیں آیا؟ پتھر کیوں مارے گئے؟ فرمایا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جن کے دماغ پر، جن کے روح پر، جن کے دل پر کفر کا اندھیرا غالب ہو اور کچھ نہ پہچان سکیں، یہ نبی کی ذات کو نہ پہچان سکے، اور پھر وہ کہ کبھی اندھیرا کبھی چمک، اندھیرا غالب چمک مغلوب، یہ سب منافق ہیں۔ ان کی زبان پر پیغمبر علیہ السلام کا نام تو آتا ہے لیکن عرفان کا نور دل میں نہیں آتا، یہ بھی نہیں پہچان سکے۔ اور جنہوں نے ایمان قبول کیا، ذات حق نبی اکرم علیہ السلام کو قبول کرنے کے بعد اس قبولیت کے نور نے، ایمان کے شعور نے، ذات نبوت کے شعور نے، ایمان کے نور نے جب منزل عرفان دی تو روحیں جھک گئیں، عقل جھک گیا، عقل جھک گئی، روح جھک گئی، تسلیم و رضا کے میدان میں کامیابی اور بشارت حاصل کی۔ اب اس کے بعد اگلی منزل آتی ہے کہ یہ جو خدا کے ہو جاتے ہیں، اب اس کے بعد پہچان کیا ہے؟ فرمایا کافر کبھی نہ پہچانیں گے، منافق کبھی نہ پہچانیں گے۔ کافر تکلیف پہنچانے میں کبھی دریغ نہیں کرے گا اور منافق توہین کرنے میں کبھی کمی نہیں کرے گا، اور مومن تائید و توصیف کرنے میں کبھی سوچے گا نہیں۔ یہ مرحلے طے کیے انبیاء نے۔ اگلا مرحلہ آسان ہو گیا کہ جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا اور نور نبوت کے فیضان سے اپنے آپ کو مزین کر لیا، وہ ولی ہے۔ اور ان اولیاء میں، ان ولیوں میں، ان اولیاء کرام میں جو سب سے بڑی ولایت کے حامل ہیں وہ صحابہ ہیں، چونکہ صحابہ جلوہ نبوت کا پرتو اول ہے، وہ پرتو اول ہے اور وہ قریب ہے۔ ہر فیض اور نور اور کیفیت ان سے چھن کر، ان سے نکل کر آگے جاتی ہے۔ پہلی صف پہ نور آتا ہے، پھر ان سے دوسری میں، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں، تو صف اول میں سب صحابہ ہے۔ یہ 1,24,000 صحابہ، یہ پہلی صف ہے جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں کھڑی ہے۔ نبی دیکھیں گے تو پہلے ان کو، سنیں گے تو پہلے ان کو، جلوہ گرے گا تو پہلے ان پر، فیض پائیں گے تو پہلے یہ صف اول ہے۔ اور اس اول صف میں جو سب سے پہلا ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ما سب اللہ فی قلبی سببتہ فی قلب ابی بکر صدیق، جو کچھ اللہ نے نبوت کے بغیر میرے دل میں ڈالا ہے وہ سارے کا سارا میں نے صدیق اکبر کو دے دیا ہے۔ معلوم ہوا وہ صف اول میں، پھر درجہ اول میں، پھر وصل میں اول، پھر اسلام میں اول، پھر پہلی صف میں امام بن کر سب سے اول، پھر غار میں اول، پھر ہجرت میں اول، پھر مزار میں اول، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جو اٹھے گا اپنی قبر سے وہ صدیق اکبر ہوں گے۔ اور جو اس سے انکار کرے، کوئی کہے کہ یہ صحابی نہیں، وہ کافر ہے۔ جو کہے کہ صدیق اکبر صحابی نہیں، وہ کافر ہے۔ اور جو کہیں کہ وہ اول نہیں، وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ اللہ گمراہی سے بھی، نفاق سے بھی اور کفر سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کچھ ایسے لوگ ہیں جو راہ طلب میں دل بستا ہے، راہ طلب میں ان کے قدم بستہ ہیں، چلتے نہیں، راہ طلب میں قدم پکڑے گئے، اور جن کے پاؤں شکستہ ہیں اور جو ننگے جماعت ہیں، جو سراپائے صفاحت ہیں، وہ بھی ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی ولی اللہ ہیں۔ کیوں ولی اللہ ہوں؟ اس لیے کہ میں 4 کتابیں زیادہ پڑھا ہوا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں صدیق اکبر سے بڑا ولی کوئی ہے؟ بول۔ فاروق اعظم سے کوئی بڑا ولی ہے؟ عثمان ذی النورین سے کوئی بڑا ولی ہے؟ حیدر کرار سے کوئی بڑا ولی ہے؟ بلکہ وہ تو قاسم ولایت ہیں۔ ان 4 میں سے کسی کو تکبر کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ اور تمام جتنے جلیل القدر صحابہ ہیں ان میں سے کسی کو آپ نے متکبر پایا؟ آپ کسی کو خود بین پایا؟
जिसको देखो आजी में डूबा हुआ देखा, जिसको देखो फिरोतनी में, आजी में, इनकिसार में, मगर मतलाउल अनवार बनकर है। इनकिसार का मरकज मगर मतलाउल अनवार है वो कितने आजिज मगर खुदावन ताला के हमराज हैं और खुदा के साथ हम कलाम हैं। और आजी इतनी, और आजकल का कोई मुल्ला, कोई पीर, कोई सूफी, नाम निहाद बेचारा जाहिल अंधा, अगर वो ये कहे कि सब कुछ मैं हूं तो तू सब कुछ ही है, क्योंकि शैतान की सुन्नत पर चल रहा है तू। शैतान इसीलिए तो तबाह और बर्बाद और गर्क हुआ। वो आलिम नहीं, वो आज भी आलिम है, वो उस वक्त भी आलिम था, लेकिन मुतकब्बिर होने की बिना पर खुदा ने उसको लानत के जूते उस पर बरसाए। इसीलिए आज अहले सुन्नत वल जमात में से आप देखते हैं जितने सूफिया मुतकद्दिमीन हुए उनमें से कोई मुतकब्बिर नहीं था, सब आजी वाले थे। सारी रात याद करके जब सुबह होती तो रोते और खुद को गुनाहगार कहलाते। और आज सारी रात सोए रहते हैं जालिम के बच्चे, और जब सुबह उठते हैं तो गौसे आजम बन जाते हैं। पूछते हैं उनसे, बच में कैसे गौसे आजम हो? कहते हैं दाता साहब के साथी हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी के साथी हैं और गौसे आजम के रिश्तेदार हैं। अरे जालिम गौसे आजम शुक्र में अगर कोई बात कह गए तो कह गए, मगर सारी रात वो 40 साल तो इशा की वुजू के साथ फजर की नमाजें पढ़ते रहे, और तुमसे तो ना जाने कितनी नमाजें कज़ा हो गई, सिर्फ चंद किताबें पढ़ने के बाद तुम बड़ी अल्लाह हो गए। आज जी इख्तियार करो मेरे दोस्त, आज जी। और ये याद रखो कि नसब काम नहीं आता, कसब काम आता है। नसब काम नहीं आता, कसब काम आता है। और कसब किसको कहते हैं? पिछली रात सजदों में सिर रख कर रोना, ये कसब है। सुबह शाम अल्लाह के जिक्र में रहना, ये कसब है। आज जी के साथ अपने रब को याद करना, नबी पाक की मोहब्बत में उलझ के रहना, सहाबा की अतात और मोहब्बत करते रहना, ये कसब है। जिसको ये पाकीज़ा कसब, जिसे आमाले सालेहा कहते, ये मैसर आ गया तो कमली वाले की बारगाह से नबुव्वत के फैज़ान की ये चमक और किरण उसके दिल में उतरती है। वही चमक जब चेहरे पर आती है तो फिर लोग कहते हैं कि हाँ ये रब का प्यारा है, ये रब का प्यारा। खुद कहने से नहीं होता। मुस्कान अस्त के खुद बबोयत न कि अतार बगोयत। 100 मरतबा कोई कहे कि ये खुशबू वाला है, और जब उस पर से उसका ढक्कन उतार दिया जाए, सरपोश हटाया जाए तो वो बिल्कुल मिट्टी की तरह हो, तो कौन उसको कबूल करेगा? और कहे कोई या ना कहे, लेकिन जब सरपोश हटे, ढक्कन हटे, तो सारी महफिल को महका के रख दे। ये आमाल बोलते हैं। बंदे की ज़बान बोले तो वह काबिल कबूल नहीं, बंदे का अमल बोले तो ये काबिल कबूल है। इसीलिए फ़कीर बोलते नहीं, लेकिन उसका सारा जिस्म बोलता रहता है। और तू है मुतकब्बिर, सारा ज़िंदगी बोलता गया, तुझ पर लोग थूकते भी नहीं हैं, इसलिए कि खुदा का नूर तेरे वजूद में नहीं है। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए और आजी के राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हो, 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 अल्लाह जल्ल शानुहु। मौजूद साथियों, बड़ी आजी, बड़ी इनकिसारी के साथ अपने गुनाहों की फहरिस्त अपने सामने रख कर निदामत खिजालत के तसव्वुर में बैठ कर अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, ताकि रब ज़िक्र की बरकत और सालिहीन की इन पाकीज़ा आदाब इंसानियत और ज़िक्र व फ़िक्र की लताफ़त और नज़ाकत की बुनियाद पर खुदा हमारे गुनाह माफ़ फरमाए और हमें नेकी की तौफ़ीक़ देकर नेकों की रफ़ाक़त नसीब फरमाए। दुआ फरमाएँ इस महफ़िल में जितने हाज़िर हैं, इस नूर टीवी के सुनने वाले
نور ٹی وی کی سکرین کے سامنے بیٹھنے والے، نور ٹی وی دیکھنے والے تمام جو جس ملک میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس وطن میں، اللہ کریم تیری رحمت سے کوئی دور نہیں، تیری نگاہ علم سے کوئی پوشیدہ نہیں، تیرے کرم کی چادر سے کوئی خارج نہیں، تیرے محبوب کی رحمت، لطافت اور رحیمیت سے کوئی باہر نہیں، سب پر یکساں رحمتیں نازل فرما، نیکوں کے درجات بلند فرما، جو غافل ہیں ان کے گناہ معاف فرما کر نیکوں کی صف میں شامل فرما، جو بیمار ہیں انہیں تندرستی عطا فرما، جو خود دکھ و درد میں مبتلا ہے انہیں آسانیاں، خوشحالیاں، گھروں میں اتفاق نصیب فرما، شوہروں کو اپنی بیویوں کے حقوق اور بیویوں کو شوہروں کے حقوق ادا کر کے اپنے معاملات میں اس قدر مروت اور اس قدر آپس میں صلح و دوستی کی زندگی نصیب فرما کہ ہر موقع پر نبی کی ادائیں یاد آئیں۔ الہ العالمین محلے داروں میں اتفاق، خاندان میں اتفاق اور برکت، جن کے گھر ویران ہیں اللہ آباد فرما، جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں ان کو شادیوں کی توفیق عطا فرما، جن کے دیگر دنیاوی اور دینی معاملات میں رکاوٹ اور مصائب آ گئے نبی کریم کے صدقے اللہ اپنے محبوبین کے تحت ان کی رکاوٹیں، صدمے، پریشانیاں، دکھ درد سب دور فرما کر انہیں نہ ختم ہونے والی خوشیاں عطا فرما۔ الہ العالمین نور ٹی وی دیکھنے والے اور نور ٹی وی سے تعاون کرنے والے، نور ٹی وی سے محبت کرنے والے، ان سب کو اپنی محبت کی چادر کے اندر جینا عطا فرما دے، دو جان کی خوشیاں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سب دعا فرمائیں، جہاں جہاں تک یہ آواز سنی جا رہی ہے اور نور ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، دعا کریں کہ اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے داخلی معاملات، پاکستان کے خارجی معاملات سب پر اللہ تیری رحمت کا پہرا قائم ہو، اور جو لوگ مسلمانوں کا لباس پہن کر مسلمانوں کو قتل کر رہے، یہ کافروں کے ہاتھ کھیلنے والے، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ ان کے نہ مسلمان ہونے کا پتہ نہ ان کے کافر ہونے کا پتہ، بس انسانی لباس میں درندے آ گئے۔ اللہ کریم انہیں ہدایت دے اور ملک پاکستان کے ہر فرد کو ان ظالم آہنی پنجوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی حفاظت رفیق فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔